السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک درویش کی خواب نے دنیا کی سب سے طویل اسلامی خلافت کی بنیاد رکھ دی؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک عورت کی شادی صرف نکاح نہیں بلکہ تاریخ کا رخ بھی بدل سکتی ہے؟ یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ وہ سچی کہانی ہے جس نے اسلام کو یورپ کی سرزمین پر بسا دیا۔ 13ویں صدی کا اناطولیہ، انتشار، قتل و غارت، صلیبی حملے، منگولوں کی بربریت اور بے سہارا مسلمان قبائل۔ انہی حالات میں ایک نوجوان تھا، عثمان بن ارطغرل، جو نہ صرف اپنے باپ کی میراث سنبھال رہا تھا بلکہ دل میں اسلام کے سر بلندی کا خواب بھی لیے ہوئے تھا۔ ایک دن عثمان غازی علم و عرفان کے مشہور بزرگ شیخ ادب علی کی خانقاہ میں حاضر ہوئے۔ عثمان کے دل میں دین کی طلب تھی، روح کی پیاس تھی اور ایک ایسا دروازہ چاہیے تھا جو اللہ تک لے جائے۔ شیخ ادب علی نہایت متقی، زاہد اور بصیرت والے شخص تھے۔ عثمان نے ان سے اجازت لے کر رات ان کے حجرے میں قیام کیا۔ رات کے آخری پہر عثمان غازی نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ شیخ ادب علی کے سینے سے ایک چاند نکلا جو آہستہ آہستہ عثمان غازی کے سینے میں داخل ہوا۔ پھر ان کے جسم سے ایک تناور درخت ہوگا جس کی شاخیں پہاڑوں، میدانوں، دریاؤں اور شہروں تک پھیل گئی۔ درخت کے نیچے پوری دنیا آباد تھی، مسلمان، علماء، سپاہی، کعبہ، اذانیں اور انصاف کی گونج۔ عثمان پریشان ہو کر جاگ گئے۔ شیخ ادب علی کے پاس جا کر خواب بیان کیا۔ شیخ نے خاموشی سے عثمان کی بات سنی، پھر مسکرائے اور فرمایا، اے عثمان، یہ خواب الہی بشارت ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اور تمہاری نسلوں کو خلافت عطا کرے گا۔ تمہاری سلطنت ایمان کی بنیاد پر قائم ہوگی اور دنیا اس کے سائے میں عدل دیکھے گی۔ پھر شیخ رکے اور فرمایا، اور اس بشارت کا ایک حصہ اور بھی ہے، میری بیٹی بالا خاتون تمہاری شریک حیات ہوگی۔ وہ نکاح جو تقدیر بن گیا تھا۔ شیخ ادب علی کی بیٹی بالا خاتون نہایت با پردہ، نیک، دیندار اور علم و فہم کی مالک تھی۔ ان کی تربیت ایک ولی کی بیٹی کی شان و شیاں ہوئی تھی۔ وہ دنیاوی رزق برک سے دور اللہ کی رضا میں راضی تھی۔ عثمان غازی نے کبھی ان پر نظر نہیں ڈالی تھی، نہیں کبھی کسی ناپسندیدہ جذبے کا اظہار کیا، لیکن اللہ کا نظام چل رہا تھا۔ شیخ نے خود عثمان کو داماد بنانے کا فیصلہ کیا۔ بالا خاتون کا نکاح عثمان سے ہوا۔ نہ کوئی سونے کی انگوٹھیاں، نہ جہیز، نہ جاو جلال، صرف تقویٰ، دین اور نیت کی پاکیزگی۔ یہ وہ نکاح تھا جس نے خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھ دی۔ نکاح کے کچھ عرصے بعد عثمان غازی کو اللہ تعالیٰ نے ان کی پہلی بڑی کامیابی عطا فرمائی۔ ایک قلعہ جو سالوں سے دشمنوں کے قبضے میں تھا، عثمان نے اللہ کے نام پر بغیر کسی لشکر کے اسے حاصل کر لیا۔ جب وہ فتح کی بعد واپس آئے تو قیمتی خزانے کی جگہ مٹھی بھر مٹی لے کر شیخ ادب علی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، یہ ہے اس زمین کی مٹی جس پر انشاءاللہ خلافت کا محل بنے گا، یہ آپ کی دعا کا ثمر ہے۔ اور شیخ نے فرمایا، اے عثمان، اور یہ تمہاری نیت کا انعام بھی ہے۔ بالا خاتون صرف عثمان کی بیوی نہ تھی بلکہ ان کی روحانی طاقت، مشیر اور ایمان کی علامت تھی۔ انہوں نے ہمیشہ عثمان کو دین پر مضبوط رہنے کی تلقین کی۔ وہ خواتین کو دین سکھاتی اور اپنے گھر کو علم و نور کا مرکز بناتی تھی۔ جب عثمان غازی کا آخری وقت آ پہنچا تو انہوں نے اپنے بیٹے اور خان غازی کو بلایا اور کہا، اگر تمہیں کوئی میری نصیحت یاد رکھنی ہو تو بس یہ یاد رکھنا، دین کو کبھی مت چھوڑنا، اپنی ماں کو ہمیشہ باتوں میں یاد رکھنا اور شیخ ادب علی کی راہ پہ چلنا۔ یہ صرف ایک شادی نہیں تھی، یہ ایک نکاح کا وہ راز تھا جس نے دنیا کی سب سے بڑی خلافت کو جنم دیا۔ اگر عثمان غازی وہ خواب نہ دیکھتے، اگر بالا خاتون عثمان کا ساتھ نہ دیتی، اگر عثمان ایمان پر ثابت قدم نہ رہتے، تو آج ہم خلافت عثمانیہ کو صرف ایک خواب کے طور پر جانتے۔ دوستو، اگر آپ ایسی سچی اور ایمان افروز اسلامی کہانیاں سننا پسند کرتے ہیں تو آپ صحیح جگہ پر آئے ہیں۔ ہمارا چینل روشنی کا داستان آپ کے لیے لے کر آتا ہے وہ کہانیاں جو صرف سننے کے لیے نہیں، سمجھنے اور دل میں جگہ بنانے والی ہوتی۔ تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی بھی دبا دیں تاکہ آپ کوئی کہانی مس نہ کریں۔ چلیں روشنی کے اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہو۔ اللہ حافظ۔